بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ان کا نسب یہودا کے واسطے سے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ قرآن کریم میں 16 جگہ ان کا ذکر آیا ہے اور ان پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ انعامات اور فضل و کرم کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو فطری طور پر ذہانت اور فیصلہ کرنے کی قوت و صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ اسی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو کم عمر ہونے کے باوجود حکومت کے بہت سارے کام سپرد کر دیے تھے اور خاص طور پر مقدمات کے فیصلوں میں ان کا مشورہ کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت اور حکومت دونوں عطا فرمائی۔ اس طرح وہ جہاں ایک طرف بنی اسرائیل کی دینی امور سے متعلق صحیح رہنمائی فرماتے تھے، وہیں دوسری طرف ان لوگوں کی انتظامی و انفرادی زندگی اور ملکی انتظام کا فرض بھی انجام دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت ساری خصوصیت سے نوازا تھا۔ تمام پرندوں سے وہ عام انسانوں کی گفتگو کی طرح تمام پرندوں کی بھی بولیاں خوب اچھی طرح سے سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا تھا، اسی وجہ سے آدھے دن میں وہ 1 مہینے کا سفر مکمل کر لیتے تھے۔ جنات بھی ان کے تابع اور وفادار تھے۔ جناتوں کے ہی ذریعے مسجد اقصیٰ اور اس کے علاوہ دیگر عالیشان عمارتیں اور پتھروں کو تراش کر بڑے بڑے حوض بنوائے۔ سمندروں سے ہیرے جواہرات نکلوانے کا کام بھی انہی سے لیتے تھے۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کا 53 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو بادشاہ بھی تھے اور پیغمبر بھی تھے، ان کا ایک وزیر ہوا کرتا تھا جو حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد بیٹے سلیمان علیہ السلام کا بھی وزیر بنا۔ ایک روز سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں وزیر کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا اور سلام کیا اور ان سے بات کرنے لگا اور بار بار وہ وزیر کو گھورتا رہا۔ وزیر نے گھبرا کر کچھ دیر بعد حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ پوچھا، اے اللہ کے نبی، یہ آدمی کون تھا جو مجھے گھور گھور کر دیکھتا تھا؟ سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا، یہ موت کا فرشتہ تھا جو بھیس بدل کر آیا تھا اور غالباً تمہیں ہی ڈھونڈتا تھا۔ وزیر سلیمان علیہ السلام کے پیروں میں گر کے رونے لگا اور کہنے لگا، حضور، آپ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، آپ کا سمند اور ہواؤں پر بھی راج ہے، آپ مجھے کہیں دور دراز ہندوستان بھجوا دیں۔ حکم سلیمان علیہ السلام سے تیز آندھیاں وزیر کو وادی ہند کے کسی دور علاقے میں چھوڑ کر آئیں اور سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اگلے روز وہی فرشتہ انسانی شکل میں دوبارہ حاضر ہوا اور کہا، اے اللہ کے نبی، کل میں آپ کے وزیر کو اس لیے گھور رہا تھا کہ آج مجھے اللہ کے حکم سے مجھے اس کی روح نکالنی تھی۔ ہندوستان سے حکم کے مطابق اپنا فرض ادا کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کہہ دیجئے، بے شک موت جس سے فرار ہوتے ہو وہ تو تمہیں ملنے والی ہے، تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور جو غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے پھر وہ تمہیں گنوائے گا جو تم عمل کرتے ہو۔ تم جہاں کہیں بھی ہو، موت تمہیں پا لے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں قوم سبا پر بلقیس نامی عورت حکومت کرتی تھی اور وہ اس کی قوم کفر و شرک اور ستارہ پرستی میں مبتلا تھی۔ سورج کو اپنا سب سے بڑا دیوتا سمجھتی تھی۔ قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس صورتحال کی اطلاع ہدہد پرندے نے دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے ایک خط ملکہ کے پاس بھیجا
جس میں اس کو اور اس کی قوم کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ جب یہ خط ملکہ سبا کو ملا تو اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا، پھر چند لوگوں کو بہت سارے ہدیے اور تحفے دے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے برحق ہونے کی آزمائش کے لیے ان کی خدمت میں بھیجا۔ جب بلقیس کے لوگ تحفے اور ہدیے لے کر پہنچے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا تو آپ علیہ السلام نے واپس کر دیا۔ جب یہ لوگ واپس ہو گئے تو ملکہ کو اس کی اطلاع دیتے ہوئے کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جنات اور پرندوں پر بھی ہے۔ ملکہ سبا بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت کا حال سن کر ان کی خدمت میں حاضری کی تیاری شروع کر دی۔ ادھر اس کے آنے کی اطلاع وحی کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کو مل گئی۔ انہوں نے ایک وزیر کے واسطے سے پلک جھپکتے ہی ملکہ کا تخت شاہی منگوا لیا اور اس کی تھوڑی سی شکل و صورت بدل دی۔ جب ملکہ دربار میں پہنچی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ ملکہ نے کہا، گویا یہ وہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک محل تعمیر کرا کر اس کے صحن میں ایک بڑا حوض بنوایا اور پانی سے بھر کر اس پر خوبصورت شیشے کا فرش بچھوایا۔ دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ صحن میں پانی بہہ رہا ہے۔ جب ملکہ سبا صحن میں پہنچی تو پانی دیکھ کر اس میں داخل ہونے کے لیے پنڈلی سے کپڑا سمیٹا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اس کی ضرورت نہیں ہے، پورا صحن خوبصورت شیشے سے بنایا گیا ہے۔ ملکہ کی عقل پر یہ سخت چوٹ تھی۔ اب اس نے حقیقت حال کو سمجھا۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف ہمیں یقین دلانے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک ایسی بے مثال چیزیں عطا کرنے والی ہستی ایک ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے، پھر اپنے کفر و شرک پر شرمندہ ہوئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دست مبارک پر ایمان لے آئی۔ آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریے اور چینل کو سبسکرائب کریے۔